كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يحب الفحش والتفحش. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی بات. دعا ہے پروردگار عالم سے ان ایام متخصصہ کے دنوں میں، رحمتوں اور برکتوں والے دنوں میں پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق فرمائے، اور ان ایام کے صدقے میں خالق لم یزل ہم سب کو اس مہینے میں آنے والے ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، اور بالاخص اپنے وقت کے امام کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع قرآن مجید کی آیہ کریمہ اور سرکار ختمیہ مرتبت کے احادیث اور واقعات پہ مشتمل ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہم بڑے چھوٹے اس چیز کا خیال نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک چیز بری ہے تو وہ چاہے مسجد میں بیٹھ کر کریں بری ہے، چاہے مسجد سے باہر جا کر کریں وہ بری ہے. ایک چیز جو بری ہے چاہے وہ ماہ رمضان میں کریں تب بھی بری ہے، ماہ رمضان کے بعد کریں تب بھی بری ہے. ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہوتی ہے، ہم ماہ رمضان میں مسلمان بن جاتے ہیں. یار گانے نہ سن کیوں سندا پی ہیں، ماہ رمضان لگیا کھڑا ہے. ایسا نہیں کہ ماہ رمضان میں گانے کا سننا حرام ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی گانے کا سننا حرام ہے. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ماہ رمضان کا خیال کرتے ہیں کہ یار تو جو ہے نا گالی کیوں دے رہا ہے، تجھے نہیں پتا ماہ رمضان لگا ہوا ہے. یعنی ہم گالی کو صرف ماہ رمضان میں حرام سمجھ رہے ہیں. گالی کا دینا صرف ماہ رمضان میں حرام اور گناہ نہیں ہے، باقی ایام میں بھی ویسے ہے. میں مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، ہاں وہ جو بچھی ہوئی ہے فرش ہے اس پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ کان لگا کے کسی کو غیبت کر رہا ہوں کسی کی. تو اگر سامنے والا بندہ چسکولا نہ ہوا، ہم چس لینے کے لیے بھی غیبت سن لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا ہمیں. فرض کریں کہ اگر میری برائی آپ کو کوئی بندہ کر رہا ہو، آپ کے کان آپ کا کچھ ہوتے ہیں چسکولے ہوتے ہیں، چس لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں چس لینے والا بھی جہنمی ہے اور غیبت کرنے والا بھی جہنمی ہے. ہم تو چس لے رہے ہوتے ہیں نا کہ چلو مزہ آ رہا ہے، مولوی صاحب کی دو باتیں ہی بتائی جا رہی ہیں، چلو غیبت ہے نا عزیزان گرامی. معصوم فرماتے ہیں، میرا موضوع غیبت نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں غیبت کرنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے کسی دوسرے کو بتانے سے؟ میری غلطی ہے، آپ آ کر مجھے بتائیں گے شاہ صاحب یہ غلطی ہے آپ کے اندر، دوسرا تو نہیں سدھارے گا، میں خود سدھاروں گا نا. اسی طرح میں آپ چیز میں ایک صفت رذیلہ دیکھتا ہوں، ایک ایسی صفت دیکھتا ہوں کہ جس صفت کی وجہ سے رحمت کے فرشتے میرے گھر میں نازل نہیں ہوتے. ایک ایسی چیز دیکھتا ہوں کسی مومن میں، اب اس مومن کو بتانے سے مومن غلطی دور کر سکتا ہے، تیسرے کو بتانے سے کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الٹا تیسرے کو بتانے سے بتانے والا بھی جہنمی، سننے والا بھی جہنمی. ہم تیسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو جا کر نہیں بتاتے. معصوم فرماتے ہیں آپ کا اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی غلطی صرف آپ سے بیان کرتا ہے تنہائی میں جا کر، اور آپ کی اچھائی محفلوں میں بیان کرتا ہے. ہم اچھائی تو کسی کی بیان نہیں کرتے محفلوں میں، ہاں برائی ضرور بیان کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہہ دے نا قاسم یہ چنگا بندہ ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں آجو میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا چنگا ہے، پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں وہ ایسے کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے. عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے صفات رذیلہ ہیں کچھ. غیبت ایک ایسی صفت ہے، اسی طرح جھوٹ ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے. میں نے مختلف عمل بتاتا رہتا ہوں کہ جی سال بھر آپ کا رزق آ جائے گا، لیکن ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کا سال بھر کا رزق چلا جاتا ہے. بندہ کہے کہ یہ عمل کر لوں، اس عمل کی وجہ سے میرا رزق بڑھ جائے گا، لیکن جھوٹ بولنے سے وہ سارے کا سارا رزق انسان کا اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح صفات رذیلہ میں سے یعنی ایسی صفات کہ جن کی وجہ سے ایک ایسی چیز جو انسان کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے، اس چیز کی وجہ سے پروردگار عالم کی ذات اتنی ناراض ہوتی ہے کہ خالق لم یزل اس انسان کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے اللہ نازل نہیں کرتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی.
किस वजह से? सिफात रजीला की वजह से। मोमिनीन कहते हैं ना कि शाह जी अल्लाह नहीं सुनता, तो अल्लाह इसी वजह से नहीं सुनता क्योंकि बहुत सी सिफात हमारे अंदर ऐसी पाई जा रही होती हैं कि हम उनको बुरा समझते ही नहीं। जैसा कि एक छोटी सी चीज गाली देना, गाली देना, हम महफिलों में बैठे हैं, मजाक मजाक में किसी को गाली दे देते हैं, बुरा भी नहीं समझते हम, यानी एक आदत बन चुकी है ना। दोस्तों में बैठे हैं, घर वालों में बैठे हैं, बच्चों के साथ हैं, खेल कूद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो मजाक मजाक में सीरियस जिस अंदाज में भी गाली दे देते हैं, इसको बुरा भी नहीं समझते। आइए कुरान मजीद क्या कहता है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान मजीद में इरशाद होता है, गाली मत दो, उन लोगों को भी गाली मत दो कि जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी मुशरिकीन को गाली ना दो, कुफार को भी गाली ना दो। गाली देना, मैं बताऊंगा कि इसका कितना ज्यादा नुकसान है। खालिक लम यज़ल जब शिकम मादर में एक बच्चा होता है, बेहतर जानते हैं आप, नाफ के जरिए से रिस्क का एहतमाम करता है? नाफ के साथ एक नाली सी लगी होती है, किस वजह से नाफ के जरिए से बच्चे को मां के पेट में रिस्क दे रहा होता है अल्लाह? इस वजह से दे रहा होता है क्योंकि अल्लाह को पता है ये रिस्क अल्लाह मुंह से भी तो दे सकता था ना, दे सकता था या नहीं दे सकता था, लेकिन अल्लाह मुंह से नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो मां के पेट में होता है वो हराम गजा खा रहा होता है, खून को पी रहा होता है, यानी खून के जरिए से उसकी हड्डियां बन रही होती है ना, नुत्फे के जरिए से उसका गोश्त बढ़ रहा होता है, गंदगी के जरिए से वो बच्चा परवान चढ़ रहा होता है मां के पेट में। अल्लाह जानता है ये गंदी गजा अगर मुंह से दूंगा तो इसके मुंह में जबान है, कल को उसी जबान से मेरी हम्द करेगा जाकर। तो अल्लाह को पसंद नहीं था जिस जबान से ये बाहर इस दुनिया में आके मेरी हम्द करेगा, वो जबान अल्लाह मां के शिकम में नजस करे इस इंसान की। जो अल्लाह मां के पेट में एक बच्चे की जबान को पाक करने का एहतमाम करता है, इस दुनिया में आके मैं उस जबान को गाली देके नजस कर लेता हूँ, नजस कर लेता हूँ। परवरदिगार आलम कहते हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह कहते हैं उनको भी गाली देना छोड़ दो कि जो अल्लाह को बुरा कहते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते तो दूर, अल्लाह को बुरा कह रहे हैं। अल्लाह को कोई बंदा आके बुरा कह रहा है, अल्लाह कहता है उसको भी गाली मत दो। क्यों? अगर तुम उनको गाली दोगे या उनके बुरों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे अच्छों को गालियां देगा। मैं चौक पे खड़े होके किसी को गाली देता हूं, किसी के बुरा, अगरचे बुरा ही है, अगरचे शराब पीने वाला है, मैं उसको खुदा न खास्ता गाली देता हूं, तो अब जबान अल्लाह ने उसको भी तो अता कर रखी है ना, तो वो मेरे अच्छों को गालियां देना शुरू कर देगा। हैं? अल्लाह कहते हैं किसी के बुरों को भी गालियां मत दो, ऐसे बुरे कि जो अल्लाह को भी बुरा कहते हैं उनको भी गालियां ना दो, नहीं तो वो तुम्हारे अच्छों को गालियां देता रहेगा। उसके बाद नबी मुकर्रम का इरशाद है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फहश वत्तफाहुश, अल्लाह गाली को भी पसंद नहीं करता, गाली देने वाले को भी पसंद नहीं करता। गाली भी अल्लाह के नजदीक बुरी चीज है, और जो शख्स उसको अदा कर रहा है, जो शख्स गाली दे रहा है, अल्लाह उसको भी दोस्त नहीं रखता। अजीजान गिरामी, खराब और कभी मतालिब को जबान से अदा करने को गाली कहा जाता है, बुरी चीजों को जबान से अदा करने को गाली कहा जाता है। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, सरकार का एक शागिर्द था, सहाबी भी था, शागिर्द भी था, मौला इमाम शशम का, छठे इमाम का एक शागिर्द था। तो एक गुलाम था, और इस शागिर्द और सहाबी से, यानी जो शागिर्द था वही सहाबी था, एक गुलाम था, यानी दूसरा बंदा एक गुलाम था। इन तीनों का वाकया, मौला का, सहाबी का और गुलाम का। सहाबी से मौला को इतनी मोहब्बत थी कि उस सहाबी के बगैर इमाम सादिक खाना भी नहीं तनावुल फरमाते थे। अगर खाना लग जाता था दस्तरखान पे तो इमाम पूरी महफिल में निगाह दौड़ा के उस इंसान को ढूंढते थे कि वो मेरा सहाबी मेरे करीब आए फिर मैं खाना खाऊंगा। इतनी मोहब्बत थी, इमाम कहीं तन्हा भी उस सहाबी के बगैर नहीं जाया करते थे। और इतनी मोहब्बत थी इमाम से, इमाम ने फरमाया कि ये मैं इससे मोहब्बत करता हूं और ये मुझसे मोहब्बत करता है। यानी हमारी मोहब्बत का तो तकाजा ये है, पता नहीं इमाम हमसे मोहब्बत करते भी हैं या नहीं करते, ऐसा है या नहीं है? हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है इमाम करते भी हैं हमसे मोहब्बत या नहीं करते।
لیکن امام اس کے منہ پہ کہتے تھے میں تم سے محبت کرتا ہوں اس محبت سے زیادہ کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم سے زیادہ میں تو محبت کرتا ہوں تم سے۔ امام کہیں بھی جاتے تھے اس کے بغیر نہیں جاتے تھے، امام کی پرچھائی بن کے یہ گھوما کرتا تھا۔ ایک ایسا وقت آیا مر گیا امام اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر رہے۔ کون سا وقت تھا؟ بازار سے گزر رہے تھے، آگے تھے امام، پیچھے وہ صحابی، اس کے پیچھے غلام، غلام جیسے خریدا جاتا تھا گھر کے کاموں کے لیے۔ تو اب جا رہے ہیں بازار سے گزر رہے ہیں تو غلام کہیں پہ کھو گیا، اس بازار میں غلام گم ہو گیا۔ اب یہ جو صحابی تھا امام کا، امام جس سے محبت کرتے تھے، امام کا دوست تھا، جو بعض کا چودھریوں کے نوکر بھی چودھری ہوتے ہیں، ایسا ہے نا، خود تو چلو چودھری ہے، وہ بندہ اس کے نوکر بھی چودھری بنے ہوتے ہیں، تو یہ واقعہ ایسا ہی ہے۔ تو اب جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے اس صحابی نے دیکھا امام کو، کہتا ہے مولا آپ کا غلام پیچھے نہیں آ رہا۔ امام نے کہا مسئلہ نہیں، کہیں پہ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، آ جائے گا، کوئی کام کاج میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دور اور آگے چلے تو پیچھے مڑ کے صحابی نے دیکھا، پھر دیکھا غلام نہیں ہے، تو امام سے کہتا ہے مولا لگتا ہے غلام آپ کا بھاگ گیا ہے کہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر بھاگ گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں اس کو، اگر وہ چلا گیا ہے کہیں پہ بھاگ گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، چلا گیا تو ہم کوئی اور غلام ڈھونڈ لیں گے۔ تو تیسری مرتبہ پھر دیکھا نہیں آ رہا، پھر دوڑا دوڑا امام کو اس غلام کے خلاف گھرنے لگا کان امام کے، مولا بڑا سست بندہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا چلاک ہے،